آج ہم بات کریں گے ایک ایسی گمراہ قوم کی جن کے لیے جھوٹ بولنا عام سی بات تھی۔ کمزوروں کا مال چھینتے، بتوں کی پوجا کرتے اور ناپ تول میں کمی کرتے اور اس زمین پر فساد برپا کرتے، اور جن پر اللہ پاک کا عذاب آیا، جن کو ایک دل دہلا دینے والی آفت نے آ لیا۔ آج ہم قوم مدین اور حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ مدین میں رہتے تھے۔ مدین کے بارے میں فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے جن کا نام مدیان تھا، ان کی اولاد اس شہر میں آباد ہو گئی، اس کے لیے اسے مدین کہا گیا۔ آپ بھیڑ بکریاں پالتے اور انہیں بیچ کر روزی کماتے تھے۔ آپ اللہ پاک کی عبادت میں رات دن مصروف رہتے، لوگوں میں تبلیغ کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں بہت سی برائیاں تھیں۔ وہ جھوٹ بولتے، لوگوں کا حق کھاتے، کمزوروں کا مال چھین کر اپنا پیٹ بھرتے، بتوں کی پوجا کرتے، زمین پر فساد برپا کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے، جب کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے تو کم دیتے، جب کسی سے کچھ لینا چاہتے تو زیادہ سے زیادہ وصول کرتے۔ اس گمراہ قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ لوگوں کو نیک عمل کرنے کی تلقین کرتے، جب کسی سے بات کرتے تو اچھے اور سلجھے ہوئے انداز میں کرتے۔ آپ جب واعظ و نصیحت کرتے تو اس طرح کرتے کہ معمولی سمجھ رکھنے والا بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ آپ فرماتے، جب کسی سے لین دین کرو تو معاملہ صاف رکھو، انصاف سے کام لو، لوگوں کا دل نہ دکھاؤ، نہ کمزوروں پر ظلم کرو۔ آپ فرماتے، اے قوم، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں۔ ناپ اور تول میں تم کو آسودہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ قوم کے سردار آپ سے کہنے لگے کہ اے شعیب، مال ہمارا ہے، چاہے ہم تول میں کم کریں یا زیادہ، یہ ہماری مرضی ہے، تم کو ہمارے ناپ تول سے کیا کام؟ تم ہمارے معاملے میں کیوں دخل دیتے ہو؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں، یہ تو ہماری تجارت ہے۔ آپ قوم کی باتیں سن کر فرماتے، اے قوم، ایسی بات نہ کرو، یہ تو سراسر اللہ کی نافرمانی ہے۔ تم نے اللہ کی نافرمان قوموں کا حال تو سنا ہوگا کہ کس طرح ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قوم ہود، قوم نوح، قوم صالح اور قوم لوط کا گزرا ہوا زمانہ ہم سے دور نہیں ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قومیں کس طرح برباد ہوئیں۔ ان باتوں کا جواب دو، کیا ان قوموں نے سچائی کو نہیں ٹھکرایا تھا؟ کیا ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا؟ اگر تم نے بھی سچائی کو ٹھکرایا تو تم بھی پچھلی قوموں کی طرح اللہ پاک کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو تو تم لوگ پروردگار کی طرف سے رجوع کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان اور محبت والا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہاری رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی ہے۔ سیدھا راستہ یہ ہے کہ جب وزن کرو تو پورا کرو، وزن میں کمی نہ کرو، زمین پر فساد برپا نہ کرو، جبکہ اصلاح ہو چکی ہے، اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ اگر واقعی مومن ہو اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ۔ جو لوگ خدا پر ایمان لائے ہیں انہیں خوف زدہ نہ کرو، جو لوگ خدا کے راستے پر چلتے ہیں ان کو نہ روکو۔ حضرت شعیب علیہ السلام جن جن باتوں کی تبلیغ کرتے تھے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تجارت پیشہ تھی، وہ تجارت میں بددیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ ان کی ان خرابیوں کو روکنے کے لیے اللہ پاک نے اس قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا، قوم کے سردار حضرت شعیب علیہ السلام کے دشمن بن گئے تھے،
انہیں اپنی سرداری پر گھمنڈ تھا۔ آپ کی تبلیغ کے جواب میں سردار کہتے کہ ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تجھ پر ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تم کو اور تم پر ایمان لانے والے لوگوں کو ہماری باتیں ماننا پڑے گی۔ ہم جسے پوجتے ہیں تمہیں بھی پوجنا ہوگا، جو ہم کرتے ہیں تمہیں بھی وہ کرنا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم سے زبردستی منوایا جائے گا؟ ہم تو اللہ کی طرف سے ہیں، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے راہ راست پر آنے سے انکار کر دیا۔ سردار آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی شعیب کی پیروی کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ قوم نے آپ کی باتوں کو جھٹلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کے رویے سے مایوس ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے بستی سے نکل گئے کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تم پر پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر و خواہی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کے بعد ان پر اللہ پاک کا عذاب آیا، ایک دل دہلا دینے والی آفت نے ان کو گھیر لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ دوستو، اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔